تو جھیلم آ جاتا تھا. وہ دور علاقوں کے تھے تو وہ اکثر چھٹیوں میں یا ویکینڈ کے اوپر نا اٹک جایا کرتے تھے. اور اس وقت شیخ زبیر علی زئی صاحب کی عمر 35 سے 40 کے درمیان تھی, ینگ ایج میں تھے وہ. اور وہ کبھی اہل حدیث سے بات ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے, جب میں کہتا تھا نا یار ہم بھی امام بخاری امام مسلم کو مانتے ہیں, وہ ان کا یار آپ لوگوں نے بخاری مسلم کبھی دیکھی بھی ہے؟ میں نے کہا میں دیکھی نہیں ہے لیکن ہم مانتے ہیں. اور میں نے پہلی دفعہ, وہ ایک اہل حدیث لڑکا تھا جماعت الدعوہ کا امیر, وہ ہم سے 2 سال سینئر تھے, وہ بعد میں پھر کشمیر میں شہید بھی ہو گئے انجینئرسٹی کے دوران ہی. بڑا وہ لائک سٹوڈنٹ تھا لیکن بڑا جذبے والا تھا. وہ اسی دوران اس ٹائم تو وہ آرام موت مرا, آج میں کہتا ہوں وہ شہید ہو گیا. وہ ایک دن مجھے نا اپنے کمرے میں لے گیا, تو میں نے اس کے کمرے میں پہلی دفعہ نا بخاری شریف دیکھی. میں نے کہا یار یہ بخاری شریف ہے, اچھا ہم نے نام سنا ہوا تھا. تو اب ہم تو چھیڑتے تھے نا ان کو. میں نے کہا اچھا بتاؤ گنبد خضرا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اور ہمیں پتا تھا وہ کہیں گے غلط ہے, اور ہم کہیں گے یہ گستاخ رسول ہے. تو اس نے کہا یار وہ غلط ہے, وہ تو حدیثوں میں منع کیا گیا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے تم لوگ گستاخ ہو یہ وہ نا. تو میں نے یزید کے مسئلے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا جی یزید کو اچھے الفاظ کے ساتھ نا اس نے یاد کیا. اور اس نے آگے ایک اور جملہ بولا, اس نے کہا ہم بس حضرت ابو بکر عمر عثمان تک تو یہ خلیفہ جو ہے نا مانتے ہیں, حضرت علی جو ہے وہ ایگریڈ اپان خلیفہ نہیں ہے. اس وقت مسلمانوں کے 2 گروہ بن گئے تھے, تو حضرت علی اور امیر معاویہ. اچھا, اور مجھے اس وقت ان مسائل کی کوئی تحقیق نہیں تھی, میرے لیے کوئی امپورٹنٹ نہیں تھا. تو اس نے کہا بہرحال اگر آپ تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے استاد ہیں, ہم ویکینڈ پہ ان کے پاس نا اٹک جاتے ہیں. اٹک جو ہے وہ وہاں سے آپ سمجھ لیں 1.5-2 گھنٹے کا سفر ہی تھا ٹیکسلا یونیورسٹی سے. تو ہم آپ کو نا حضروں لے جاتے ہیں شیخ زبیر صاحب کے. میں نے کہا میں کیوں جاؤں گا اس کے پاس؟ اچھا, یعنی وہ جب انہوں نے مجھے شیخ زبیر صاحب کا بتایا نا, مجھے یاد آیا کہ وہ ساری چیز ریکال کرتی ہے. اچھا, کچھ دنوں بعد نا میں یونیورسٹی میں جب تھا, اسی لڑکے کے کمرے میں دوبارہ گیا نا, تو 2-4 باتیں ڈسکس ہوئی نا, تو مجھے کہنے لگا وہ علی بھائی میں نے آپ سے اس وقت جو ذکر کیا تھا نا وہ یزید والا مسئلہ, وہ ہمارا غلط تھا. یزید جو ہے نا وہ درست نہیں تھا, اور امیر معاویہ بھی مسلمانوں کے حکمران نہیں ہے, حضرت علی خلیفہ راشد ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا تمہیں کس نے بات ہے؟ اس نے کہا جی میں شیخ زبیر علی زئی صاحب نے نا ہمارا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا اس زمانے میں. میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب نے اہل حدیث فرقے کی تجدید کی ہے, ٹھیک ہے, اتنے کٹر قسم کے. اچھا خیر, پھر میں نے اس کے ساتھ وہ قطع تعلقی کر لی, اور ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس فرقے میں اسٹرانگ, ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرنا, اور وہ بھی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اہل حدیث اپنی جماعت لادا کراتے تھے, حنفیوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. امام ہمارا دیوبندی تھا یونیورسٹی کا, لیکن وہ بندہ اخلاص والا تھا. وہ پھر جہاد ٹریننگ, اس وقت جہاد آپ کو پتا ہے عروج پہ تھا, حافظ سعید صاحب کا توتی بولتا تھا. یہ 1995-6 کی میں بات کر رہا ہوں. میں 97 میں وہ گیا کشمیر جہاد پہ, اور وہیں شہید ہو گیا. یہاں غیبانہ نماز جنازہ بھی اہل حدیثوں نے پڑھا. اچھا, ہم اس وقت بریلوی تھے, ہم بڑی خوشیاں منا رہے تھے کہ یار چلو اس منوز سے جان چھوٹی جو ان کا امیر تھا یہاں پہ. کیونکہ وہاں کیا کرتے تھے, نئے اسٹوڈنٹس کو بلاتے تھے, اور جماعت الدعوہ والے آپ کو پتا ہے دعوت تبلیغ کا کام کرتے تھے, لوگوں کے عقیدے صحیح کرنا, ٹریننگ پہ لے جانا تو یہ ٹھیک ہو جانی نماز سنت کے مطابق. یہ باتیں تو آج میں کر رہا ہوں نا, اس زمانے تو نہیں کرتا تھا. اچھا خیر, جب میں جاب پہ 2002 میں آیا تو 2000 میرا خیال ہے 7-8 کی بات ہے, جب میں یعنی ریورٹ ہو کے اہل حدیث کی طرف آیا. اور پھر میں نے 2008 کا اعتکاف جو ہے نا, وہ قبا مسجد جو ہے نا I-8 میں, بہت بڑا جماعت الدعوہ کا مرکز ہے اسلام آباد میں, فیض آباد کی بیک سائڈ پہ. وہاں میں نے نا, وہاں کوئی 700-800 بندہ اعتکاف کرتا ہے, عورتیں بیسمنٹ میں, مرد اوپر, اور بڑا ان کا وہاں تو ایون جو تراویح کی گیدرنگ ہے وہ بھی ہزاروں میں ہوتی ہے. بڑا اچھے کاری وہاں پہ انہوں نے ہائر کیے ہوتے ہیں. تو وہاں نا میری ملاقات ایک اپنے پرانے کلاس فیلو سے ہوئی, اور بعد میں وہ خیر NDC میں بھی آ گیا ہمارے ادارے میں ہی. تو وہ بندہ جب وہاں بیٹھا نا, تو وہ بھی اعتکاف بیٹھا ہوا تھا. اس نے جب مجھے دیکھا, اس کے تو طوطے ہی اڑ گئے نا. ذریعے ہماری ملاقات ہو رہی ہے 8-9 سال کے بعد, فارغ ہونے کے بعد. کہ چلیں آپ کلاس فیلو تھا میرا انجینئر یونیورسٹی میں. مجھے کہتا ہے یار
میں مان ہی نہیں سکتا کہ تم چینج ہو گئے ہو. وہ مجھ نے میرا وہ کٹر دوڑ دیکھا ہوا تھا. تو میں نے کہا یار یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے, اللہ تعالیٰ نے توحید تک پہنچایا یہ ہونا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ وہ ہمارے جو بھائی تھے نا, تو وہ آپ کے لیے بڑی دعائیں کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کسی کی دعا قبول کر سکتا ہے. اچھا وہ کہتا ہے میں نے اپنے اس بھائی سے کہا کہ تم, وہ اتنی نفرت کرتا ہے اور تم, اس نے کہا یار مجھے لگتا ہے اس بندے کو ہدایت مل جانی ہے, کیونکہ جتنا اس کے اندر تڑپ کا مادہ ہے, لیکن اس ٹائم تو نہیں ملی. یعنی کدھر 1997 اور کدھر 2008, 11 سال بعد. اسی لیے دعا میں بڑی طاقت ہے, دعائیں لوگوں کے لیے کرنی چاہیے. خیر میں آپ بتا رہا ہوں, وہ پھر شیخ زبیر علی زئی صاحب کو پتا چلا, ہم پہنچ گئے جی. میرے آفس کے کولیگ تھے, وہ مجھے کہنے لگے کہ جی میرے پاس شیخ زبیر صاحب کے ایک اسٹوڈنٹ کا کانٹیکٹ نمبر ہے جو ہمارے یونیورسٹی میں بھی سینئر تھے, اور پھر وہ چھوڑ کے انہوں نے ڈگری بھی مکمل نہیں کی, وہ پھر اس فیلڈ میں آ گئے. انہوں نے پھر مدرسہ بنا لیا اپنا اور تحقیق کرنی شروع کر دی. پھر وہ غامدی صاحب کے ساتھ بھی رہے. انہوں نے نا شیخ زبیر صاحب کا ہمیں موبائل نمبر دیا. اس دوست نے ٹائم لیا تو شیخ زبیر صاحب نے کہا کہ جی آپ نا فلاں دن آ جائیں شام کے وقت. ہم نے خیر اسلام آباد سے نکلے, اور یہ تاریخ تھی 28 مئی 2008, یوم تکبیر. یوم تکبیر کو 10 سال ہو چکے تھے. 28 مئی 1998 کو پاکستان نے اٹامک ایکسپلوژنز کیے تھے, اور ان کی یہ 10ویں اینیورسری تھی. 28 مئی 2008 کو شیخ زبیر علی زئی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی لائبریری میں. میں نے وہ سارے پوائنٹ نوٹ کیے ہوئے تھے, مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کا مسئلہ, یزید کا مسئلہ, اور اسی طریقے سے چوتھے دن قربانی کا مسئلہ, وہی جو ہمیں اہل حدیث کے ساتھ اعتراضات ہیں. اب حیران کن بات, ان سارے مسئلوں میں شیخ زبیر علی زئی صاحب کا وہی موقف تھا جو اہل حدیثوں کا نہیں تھا. اچھا اب میں نے کہا میں اس بندے کو کسی ایک جگہ تو مات دوں نا کہ یہاں پہ تم غلط ہو. تو ایک مسئلہ ایسا نکلا, اور وہ مسئلہ تھا وسیلہ اور توسل کا. میں نے کہا جی آپ لوگ توسل کو غلط سمجھتے ہیں اور شرک. ان کا نہیں, میں شرک نہیں کہتا, بس ہم اس طرح کے توسل کے قائل نہیں ہیں. میں نے کہا وہ ابن ماجہ میں حدیث ہے نبی الاسلام کے وسیلے سے جو دعا والی. انہوں نے کہا وہ آپ حدیث, انہوں نے حدیث جو میں حدیث کہتا تھا وہ اسی ٹائم عربی نکالتے تھے, کہتے یہ پڑھ. اچھا اس بندے نے کبھی یہ نہیں کہا پڑھ, نہ سولوشن اینڈ پہ وہ خود پڑھتے تھے, کہتے تھے یہ دیکھو آگے الفاظ ہیں, اے اللہ نبی کی شفاعت میرے حق میں قبول کر. تو نبی الاسلام نے اس سے دعا کا وعدہ کیا تھا, حضور سامنے موجود تھے تو دعا کروا لی. اس کو آپ آج کی ڈیٹ میں کیسے ایکسٹراپولیٹ کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا بات تو ٹھیک ہے. پھر ان کا چھوڑ دے علی بھائی, وہ علی بھائی مجھے کہتے تھے شیخ زبیر صاحب, وہ کہتے ہیں میں آپ کو بخاری سے ایک حدیث بتاتا ہوں 1010 انا کننا نتوسل الیک بنبینا. یہ میں نے زندگی میں پہلی بار حدیث نا شیخ زبیر صاحب کے پاس کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ اے اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو پیش کرتے تھے, اب تیرے نبی کے چچا کو لائے. شیخ زبیر صاحب نے کہا دیکھو حضرت عمر کا وہی عقیدہ جو ہمارا ہے کہ آپ نے نیک بندے سے دعا کرانی ہے, ورنہ حضرت عمر حضور کا وسیلہ پیش کر سکتے تھے. مجھے کہتے ہیں آپ بتاؤ. میں نے کہا جی آپ نے مجھے لاجواب کر دیا, اس حدیث کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے, یہ تو واضح ہے. تو میں نے کہا میرا عقیدہ ثابت ہو نہ ہو, آپ کا عقیدہ ثابت ہو گیا بہرحال ادھر سے. تو یہ ایک مسئلہ تھا. باقی داڑھی کے مسئلے میں انہوں نے کہا میں تو قائل ہوں, میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے. یزید کا مسئلہ وہ جنتی لشکر والوں نے کہا یہ میں نے تو مضمون لکھا ہوا ہے, جو بھی میں بات کروں ان کا یہ دیکھو میں نے تو اس پہ مضمون لکھا ہوا ہے اہل حدیث رسالے میں. میں نے کہا آپ کون سے اہل حدیث ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں بھائی میں اپنا ذمہ دار ہوں, میں منہج اہل حدیث کے اوپر ہوں, اہل حدیث فرقے کا کوئی لینا دینا نہیں میرے ساتھ. پھر ان سے دوستی ہوگی, پھر میں نے انہیں قائل کیا. میں نے کہا چونکہ جنتی فرقہ تو اہل حدیث ہے, ہم تو ایک روٹ کر بیٹھے ہوئے تھے, تو نا آپ کے نظریات جو ہے نا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے, تو میں چاہ رہا ہوں میں آپ کا ایک ویڈیو انٹرویو ریکارڈ کروں. تو اس سے پہلے شیخ زبیر صاحب ویڈیو انٹرویو پہ نہیں آتے تھے. انہوں نے ایگری کر لیا. 17 جون 2009 کو میں حاضر ہو گیا, یعنی ملاقات ہوئی تھی 28 مئی کو, اور 28 مئی کے دن ہی میں نے رفع الاجدین کے ساتھ نماز پڑھی تھی پہلی مغرب کی شیخ صاحب کے پیچھے, اور عشاء کی. یعنی یوم تکبیر کے دن ہم نے بھی وہ بت گرا دیے, ٹھیک ہے, جو یہ کہتے ہیں نا وہ بت رکھ کے آتے تھے, بت نہیں رکھتے تھے, بہرحال یہ ہو گیا. تو
بہرحال ٹائم لیا, 17 جون کو ان سے ملاقات تھی, اس میں میں نے 100 کوسچنز ود شیخ زبیر علی زئی کیے. وہ جو ویڈیو اپلوڈ ہے وہ آپ نے دیکھی ہے ترتیب کے ساتھ, وہ ساری چیزیں. وہ جب ریکارڈنگ ہو گئی تو وہ جب اپلوڈ ہوئی تو اہل حدیث کو تو آگ لگ گئی. انہوں نے کہا کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ باتیں ہماری کمزوریاں تھیں لیکن بتائی ہی نہیں جاتی ساری باتیں. ٹھیک ہے, تو وہی والا چکر تھا, یہ باتیں بتائی نہیں جاتی. وہ سارے شیخ صاحب کے شاگرد شیخ صاحب سے ناراض ہوئے اور غصہ کیا کہ یہ آپ نے کیا کر دیا. چوتھے دن قربانی کے اگر آپ قائل نہیں تھے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں آپ مسئلہ کہ اہل حدیث کے اوپر یہ کرتے. تو مجھے بعد میں شیخ زبیر صاحب نے کہا یہ تو یار وہ اسٹوڈنٹ ناراض ہیں, بل میں نے جو کام ڈالنا تھا وہ ڈال دیا, ویڈیو چڑھ گئی. بہرحال شیخ زبیر صاحب تو شریف فن نفس آدمی تھے, تو اس کے بعد پھر میں نے 2-3 ان کی اور ریکارڈنگز کر لیں. اپنے لیپ ٹاپ ان کے سامنے رکھتا تھا اور ریکارڈنگ کر لیتا تھا. پھر جب میں نے آخری ان کی ریکارڈنگ جو کی ہے نا, تو اس وقت انہوں نے کہا جی میں نے نہیں ریکارڈنگ کروانی ہے, وہ لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. تو میں جمعے سے پہلے ہی پہنچ گیا وہاں پنڈی, وہ جمعہ پڑھانے آئے ہوئے تھے. میں نے کہا شیخ صاحب یہ ضروری ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے اصلاح یہ وہ. خیر قائل کیا, وہ قائل ہو گئے. وہ ریکارڈنگ بھی ان کی ہو گئی. وہ 35 کوسچنز, 40 کوسچنز, 20 کوسچنز, 100 کوسچنز. بل کوئی اہل حدیث فرقے دا لک میں پان دیتا. ٹھیک ہے, اور نیک نیتی کے ساتھ, اہل حدیث کو گمراہ سمجھتے ہوئے نہیں, حق پہ سمجھتے ہوئے کہ ان کی اصلاح کرنی چاہیے. جس طرح مجھے بریلویوں کی اصلاح کا شوق ہوا, پھر دیوبندیوں کی اصلاح کا شوق ہوا, اور شوق میرا نکل گیا. اہل حدیث کی اصلاح کا بھی شوق تھوڑے عرصے بعد وہ بھی نکل گیا. جب یہ ہوا تو اب بڑے یعنی حالات و واقعات میرے لیے تکلیف دہ ہونا شروع ہو گئے. یعنی اہل حدیث بھی نفرت کرنا شروع ہو گئے کہ یہ تو ہمارے فرقے کو بدنام کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے. اور میں یعنی پورے اس پیشن پہ تھا کہ ان کی اصلاح میں نے کرنی ہے. یہ تجدیدی کام جو ہے نا یہ میرے ہاتھوں ہی ہونا ہے. لیکن وہ اہل حدیث فرقے کی بدقسمتی کہ وہ آپریشن کے دوران فوت ہو گئے. یعنی اہل حدیث فوت ہوئے, مجھے تو کوئی نقصان نہیں ہوا, فرقہ ہی فوت ہو گیا بچاتے بچاتے. میں نے کوشش کی کہ بائی پاس ہو جائے, وہ فرقہ فوت ہو گیا. بہرحال وہ فرقہ فوت ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عوام کو اس پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ کر دیا, الحمدللہ. اچھا, یہ ریکارڈنگز جب ہوئی تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ ہم فرقے کی آواز بلند نہیں کر سکتے. میں نے پمفلٹ پہ پہلے دن سے لکھا ہے اہل سنت کا لفظ, اور شیخ زبیر صاحب کہتے تھے کیوں لکھتے ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ اہل حدیث لفظ بدنام ہے, ہم اہل سنت کے منہج پہ ہیں, آپ بھی خود کہتے ہیں. اس کے بعد سے شیخ زبیر صاحب بھی اپنے آپ کو اہل سنت بریکٹ میں اہل حدیث لکھا کرتے تھے نئے رسالوں میں. میں نے کہا یہ آپ نے نام ان کو دے دیا ہے حنفیوں کو, اہل سنت تو اہل حدیث ہے. خیر ہماری جو جیلم میں جو مسجد تھی جامعہ عصریہ میں, وہاں میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. آہستہ آہستہ جو میرے بریلویت کے زمانے کے دوست تھے ان کو میں گھر میں لے آتا تھا, اور ہفتے والے دن ہم عشاء کے بعد بیٹھتے تھے 2-2 3-3 گھنٹے. جو 3-4 میرے قریبی دوست تھے ایک ایک کر کے سارے ریورٹ ہونا شروع ہوئے. اور پھر اسی دوران 1-2 اہل حدیث کی مسجد میں میرے درس بھی شروع ہو گئے, وہ میں نے کرنا شروع کر دیے. اور اہل حدیث اس چکر میں تھے کہ چلو یار دعوت و تبلیغ کا کام ہم نے خود تو نہیں کرنا, جو کوئی کر رہا ہے تو اسے ہم سپورٹ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ میں ان مسئلوں میں تو ہارڈ لائنر تھا جس میں اہل حدیث غلط تھے, اور میں اعلانیہ کہتا تھا کہ یہ چیز غلط ہے. لیکن اس زمانے میں میری ویڈیوز ریکارڈ نہیں ہوتی تھی, مسجدوں میں درس دیتا تھا. یہ تو دماغ میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے کام کے لیے اٹھانا ہے. تو بس یہی تھا کہ اپنے قریبی علاقوں میں رمضان شریف کا مہینہ آیا تو افطاریوں میں درس کا ارینج کیا, اور یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. میلاد کا مہینہ آ گیا, جامعہ عصریہ میں ہی میں بیٹھا ہوا تھا, تو کچھ ہمارے بھائی جو نئے نئے چینج ہوئے ان کو بریلویوں نے کہا کہ یہ ابن تیمیہ کا حوالہ لے جاؤ, میلاد ثابت ہوتا ہے. مجھے انہوں نے لا کے ابن تیمیہ کی عبارت اقتداء الصراط المستقیم کی وہ دکھائی کہ جی میلاد منانا اگرچہ بدعت ہے لیکن حسن نیت پہ ثواب ملے گا. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ابن تیمیہ بھی قائل ہے کہ میلاد بدعت ضرور ہے لیکن چونکہ اس کے پیچھے نیت ثواب کی ہے تو. اور میں نے کہا یار یہ ہم نہیں مانتے اس طرح کے میلاد کو, میلاد وہی ہے جو مسلم شریف میں لکھا ہے کہ سوموار کا روزہ. اس نے کہا جی ابن تیمیہ بھی غلط ہے, ایسی تیسی ابن تیمیہ کون ہوتا ہے.
اچھا پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم دیوبندی ہوئے تھے تو مجھے ایک دیوبندی عالم جو انڈیا کے تھے انہوں نے کتاب لکھی کیا ابن تیمیہ اہل سنت ہے، وہ ایک دیوبندی نے گفٹ کی تھی، جس میں ابن تیمیہ کے وہ عقیدے لکھے ہوئے تھے جو بریلوی دیوبندیوں والے تھے. کیا ابن تیمیہ اہل سنت تھے؟ تو وہ کتاب میں نے نکال کے پڑھی اور چاند ایک عبارتیں میں نے وہ مکتبۃ الشاملہ سے نکالی اور میں نے وہ شیخ زبیر علی زئی صاحب کو بھی بھیجی. پہلے ان سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی یوں کہے تو انہوں نے کہا یہ ابن عمر کو بدتی کہنا اور یہ باقی سے، انہوں نے کہا غلط ہے. میں نے کہا تو ابن تیمیہ نے لکھا ہے، انہوں نے کہا میں ہو ہی نہیں سکتا. تو جب دیکھا انہوں نے شام کو مجھے فون کیا، کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہوا ہے اس نے. یعنی ابن تیمیہ کی یہ والی باتیں میں نے شیخ زبیر صاحب کو بتائی. ہمارے جیل میں ان کے شاگرد تھے شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب امن پوری حفظہ اللہ، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے ابھی، رحمہ اللہ نہیں ہوئے، شکر ہے ابھی ان کے چانس ہیں ہدایت کے انشاءاللہ. تو وہ ان کو بھی میں نے باتیں دیں، ان کو پتا چل گیا کہ یار یہ تو ہمارے فرقے کے اوپر جو ہے نا وہ ضرب لگانے کے چکروں میں. تو انہوں نے لوگوں کو منع کیا، انہوں نے کہا یہ جو ہے نا، انہوں نے پہلے مجھے کہا کہ یہ تم کس چکر میں ہو، اہل حدیث کی غلطیاں کیوں. میں نے کہا جی میں نے تو اصلاح کرنی ہے. ان کا اصلاح کرنی ہے، اگرچہ ان کے سارے نظریات وہی تھے، وہ بھی ایک مجلس کی 3 طلاقوں کو 3 ہی مانتے ہیں غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب، وہ بھی چوتھے دن قربانی کے قائل نہیں، لیکن اس کو اعلانیہ نہیں کرتے تھے. میں 4-5 گھنٹے فجر سے لے کے 11 بج جاتے تھے جامعہ اسریہ میں، ہم دونوں بیٹھ کے میں اسے سارے مسئلے ڈسکس کرتا تھا. پھر ان کے گھر بھی چلا جاتا تھا کیونکہ وہ شیخ زبیر صاحب کے اسٹوڈنٹ بھی تھے، ان کے منہج پہ بھی تھے. تو ہماری بڑی انڈرسٹینڈنگ تھی. ناسبی کا لفظ میں نے پہلی دفعہ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب کے منہ سے سنا تھا. انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن آئے گا کہ ساڑھے پورے فرقے نو یہ ناسبی کہہ رہا ہوئے گا. تو میں نے وہ فیض عالم صدیقی کا ذکر کیا، یہاں پہ ایک ناسبی تھا جیلم میں، وہ قتل ہو گیا، 80s کی بات ہے. تو میں نے کہا کہ یہ آپ کے وہابی تو اس طرح علماء، انہوں نے کہا نہیں وہ تو ناسبی تھا. میں نے کہا ناسبی کون ہوتے ہیں؟ ان کا یہ جو حضرت علی سے بغض رکھتے ہیں. اور مجھے یاد ہے مجھے غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب نے وہ 2008 میں کہا، ان کا بھائی علی بھائی ہم تو مولا علی کے ساتھی ہیں، تو ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، ہم ناسبی نہیں ہیں. یزید کو بھی ہم اچھا نہیں سمجھتے. بعد میں میری ضد میں آگے کچھ شروع ہو گیا سلسلہ، لیکن بہرحال اندروں انہوں نے سب کچھ پتا ہے، اس زمانے میں بھی پتا تھا. خیر انہوں نے اپنے قریبی لوگوں کو کہا کہ اس کو سنبھال لو، یہ بندہ بہت خطرناک بلکہ خطرے ناک ہونے والا ہے بعد میں. تو لیکن میں تو کسی کے کہنے میں نہیں تھا الٹیمیٹلی. حالانکہ میں انہیں خود وہ جہاں درس دیتے تھے میں موٹر بائک پہ لے کے جایا کرتا تھا ساتھ، پھر گھر بھی چھوڑ کے جاتا تھا. ایک دن مجھے کہنے لگے یار دیکھو یہ جو تم کام کر رہے ہو نا اس سے پیچھے ہٹو. میں نے بھی اہل حدیث کی نا کوشش کی اصلاح کی، میں نے مضمون لکھ دیا. وہ غم حسین والا ایک مضمون انہوں نے لکھا تھا جس میں حضرت عائشہ نے جو ماتم کیا تھا حضور کی وفات کے اوپر. انہوں نے کہا حدیث تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں انہیں شرمندگی تھی تو اہل حدیث ناراض ہو گئے تھی، تجھے مننے کیوں ہو کہ حدیث ہے وہ ٹھیک ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا یہ جو جنازے میں ایک طرف سلام پھیرنے والا جو میں نے مسئلہ لکھا ہے تو میرے 50 رسالے بند ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ کیونکہ اہل حدیث تو 2 طرف ہی پھیرتے ہیں، حالانکہ علماء عرب ایک طرف پھیرتے ہیں. تو مجھے کہنے لگے یار یہ ان کا مزاج بڑا سخت ہے تو ان کی اصلاح کی، لیکن ان کو کیا پتا تھا میرا مزاج تو ان سے بھی زیادہ سخت ہے. الٹیمیٹلی نا وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ میں سلام کرتا تھا، وہ سلام کے جواب بھی دینا بند ہو گئے. تو اور انہوں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے بہت خطرناک ہے. شیخ زبیر صاحب کو فون پہ انہوں نے بڑی بدتمیزی کی، مجھے شیخ زبیر صاحب نے خود بتایا، بلکہ وہ ویڈیو ایک آڈیو ریکارڈنگ بھی ہے جس کے انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ میں نے تو 3 دن ہوئے فون بند کیا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ بڑی بدتمیزی کی ہے غلام مصطفیٰ ظہیر نے، حالانکہ میرا اسٹوڈنٹ ہے. اور وہ مجھے کہتا ہے تم منافق ہو کہ تم علی کو گمراہ کر رہے ہو اور اہل حدیث فرقے کا نقصان ہو رہا ہے. حالانکہ شیخ زبیر صاحب کو تھوڑا بہت گمراہ میں نے کیا تھا، انہوں نے نہیں صرف مجھے گمراہ کیا، میں نے بھی انہیں گمراہ کیا تھا جو ابن تیمیہ کی باتیں بتائی تھیں اور کچھ چیزیں اور انورٹڈ کاماز میں. بہرحال وہ شیخ زبیر صاحب کو تو پتہ چل گیا، پھر بڑے بڑے علماء ان کو فون کرنا شروع ہو گئے کہ جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اس کی پشپنائی کر رہے ہیں، آپ اس کے خلاف مضمون لکھیں. انہوں نے کہا وہ حدیثیں ہی بیان کرتا ہے، اور ابھی تک تو میں کھل کے سامنے آیا بھی نہیں تھا. تو کیونکہ مجھے ابھی خود بھی کئی چیزیں اتنی کلیئر نہیں تھی بنو امیہ کے حوالے سے. یزید تک تو مسئلہ کلیئر تھا، حضرت معاویہ تک بھی موٹا موٹا کلیئر تھا، باقی تو مجھے چیزیں نہیں پتا تھی. تو ان کو علماء نے کہا کہ جی آپ، تو میں نے شیخ زبیر صاحب سے کہا، میں نے کہا جی میں تو اپنے راستے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ نا
قطع تعلق ہی کر لیں. اب ہم قیامت والے دن ملیں گے انشاءاللہ. تو آخری ملاقات میری ان کی وفات سے سال پہلے ہوئی تھی. سال نہیں، تقریباً 1.5 سال پہلے. جون 2012 میں انہوں نے G10 میں جمعہ پڑھایا تھا اہل حدیث کی مسجد میں. اس کے بعد پھر فون پہ بھی، چونکہ انہوں نے کہا کہ یار پھر میں نے کہا مولوی جب آپ کو رابطہ کریں گے، میرا اسے رابطہ ہی کوئی نہیں ہے، تو آپ کو جھوٹ بھی نہیں بولنا پڑے گا اور آپ پہ کوئی دباؤ بھی نہیں ڈالے گا کہ اس کو سمجھائیں. میں نے کہا مجھے کہتے ہیں تم میرے پیچھے ایک دفعہ اہل حدیث کی طرف آ جاؤ، دیکھو یہ تو میدان خالی ہے، یہ تمہیں امام مان لے گا. میں نے کہا میں اپنی آخرت برباد کروں، میں نے نہیں فرقوں میں پڑھنا. میں نے فرقہ واریت کے بغیر اپنے معاملے کو لے کے چلنا ہے. اور اسی دوران مجھے مولانا اسحاق صاحب کا تعارف ہو گیا. یہ چوتھا استاد میری زندگی میں آیا. یعنی بات ڈاکٹر اسرار سے شروع ہوئی، پھر پیر نصیر الدین نصیر، پھر شیخ زبیر علی زئی، اور پھر مولانا اسحاق صاحب. مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی، میں جب اہل حدیث کی طرف آیا نا تو مجھے جو بھی بندہ ملے نا مجھے کہ وہ اس بابے سے بچنا ہے آپ نے، فیصلہ آباد والا ایک، وہ ہے اہل حدیث ہے لیکن گمراہ ہے. اچھا، اور مجھے کچھ نہیں پتا کہ بابا کیا کہتا ہے، لیکن مجھے یہ پتا چل گیا کہ اس طرح کا وہ بابا ہے فیصلہ آباد میں، اور وہ ہے وہابی اور گمراہ ہے. اچھا، وہ جو بندے بھی چینج ہوتے تھے نا، جس طرح اہل حدیث میں آپ کوئی تحقیق کرتا ہے نا تو اس کو کہتے ہیں انجینئر سے بچنا ہے، تو اس زمانے میں وہ کہتے تھے مولانا اسحاق سے بچنا ہے. اچھا، پھر شیخ زبیر صاحب نے بھی مولانا اسحاق صاحب کے خلاف ایک مضمون لکھا ہوا تھا اہل حدیثوں کے کہنے کے اوپر نا. وہ مضمون بھی میں نے پڑھا ہوا تھا. وہ مضمون بھی یہ تھا کہ وہ جس طرح کوئی ضعیف واقعہ بیان کرتے، اس طرح اس قسم کے مضامین تھے. میں نے شیخ زبیر صاحب سے پوچھا کہ میں نے کہا مجھے جو بھی اہل حدیث ملتا ہے نا اسے پتا چلتا ہے یہ بندہ اہل حدیث کی طرف آیا تو مجھے ایک ہی مشورہ دیتا ہے کہ مولوی اسحاق کو نہیں سننا. تو میں نے کہا یہ مولانا اسحاق کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ تو شیخ زبیر صاحب نے پہلا جملہ بولا، مجھے کہتا بابا بڑی چیز ہے علی بھائی، بڑی چیز ہے وہ بابا. کوئی اسپیکنگ پاور تو بلا گئی ہے مولانا صاحب کی، باقی تو شاہی کوئی نہیں ان کے مقابلے میں، اور جتنا ان کا ورسٹائل نالج تھا. تو شیخ زبیر صاحب نے بھی کچھ ویڈیوز ان کی دیکھی ہوئی تھی، CDs کی فارم میں اس وقت آتی تھی. تو مجھے کہنے لگے کہ وہ نا، لیکن وہ بابا گمراہ ہے. تو میں نے کہا جب اتنے گمراہ چیک کیے تو ایک گمراہ اور چیک کر لیتے ہیں. ہاں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے گائیڈ کرنا تھا. انہی دنوں میرے آفس میں ایک بندہ ایسا آیا جو انجینئر یونیورسٹی میں، وہ بھی دعوت اسلامی میں تھا، مجھ سے 1 سال جونیئر تھا جب میں دعوت اسلامی میں تھا، اور وہ مولانا اسحاق کو ملنے جا رہا تھا. وہ مجھے دیکھ کے حیران ہوا کہ میں اہل حدیث ہو چکا ہوں اور وہ اہل حدیث سے بھی آگے جا چکا ہوا ہے. تو نا وہ جب اس نے مجھے کہا، میں نا وہ ایک بہت بڑے اس دور کے عالم دین ہے فیصلہ آباد میں، بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، تو میں انہیں ملنے جا رہا ہوں. میں نے کہا کون؟ تو کہنے لگے وہ مولانا اسحاق صاحب ہیں. میں نے کہا یہ وہ جو بابا جی ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. اچھا، کہتے ہیں آپ نے سنا؟ میں نے کہا ان کے بارے میں نے سنا ہوا ہے، لیکن آپ جا رہے ہو نا کچھ CDs ان کی لے آنا وہاں سے، تو میں نا وہ دیکھوں گا. کیونکہ اس زمانے میں یوٹیوب انٹرنیٹ کون گھر میں لگواتا تھا، سپیڈ بھی کدھر، اور یہ تو بعد میں ذرا بوم آیا نا 2015 کے اندر جا کے. تو اور مجھے اتنا پتا بھی نہیں تھا کہ یوٹیوب چینل بھی اس طرح کی کوئی ویڈیوز بھی، یہ ایک چینل بھی جو بنایا تھا وہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے بنایا تھا، وہی اپلوڈ کرتا تھا. میں نے کبھی یوٹیوب یوز بھی نہیں کیا تھا. میں نے 2014 کے بعد اسے استعمال کرنا شروع کیا ہے. تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں آپ کے لیے CDs لے آؤں گا نا. وہ آیا تو پھر کچھ عرصے بعد اس نے مجھے CD لا کے دی. آفس میں نا میرے وہ CD ROM بھی تھا. میں نے جب پہلی CD مولانا اسحاق کی ڈالی نا، آپ یقین کریں میں نے جب وہ ویڈیو کھولی نا تو وہ بندے کو عادت ہوتی ہے نا ایک جلدی جلدی پتہ لگے بھی کیا کہنا ہے. میں نے جناب وہ کلک کر کے نا، وہ جو پہلی وہ ویڈیو کھولی تھی نا، میں نے کلک کر کے آگے کی نا، تو جو پہلا جملہ میرے کانوں میں پڑا نا وہ صحیح بخاری کی 4108 تھی. ہاں، کہ تم میں جو خلافت چاہنے والا ہے اپنا سینگ اٹھائے، میں اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. یہ جو حضرت معاویہ نے خطبہ دیا تھا مدینہ شریف میں عبداللہ بن عمر کی طرف کنایا کر کے، لو جی منو تے تھلوں لگی آگ تے اتو نکلی. اچھا، اور وہ عربی بارتیں پڑھ کے فل بدی اس طرح ترجمہ کرتے تھے جیسے ہم اتنی فل بدی پنجابی بھی نہیں بول سکتے جتنی وہ پنجابی وہ بولتے تھے، اور اپروپریٹ ورڈز یوز کرتے تھے.
میں نے جناب ہوتی سی ڈی روک لی. میں جناب بخاری شریف کھول کے نا میں نے مکتبۃ الشاملہ کھولا تو 4108 ڈالی میں نے, اور وہ حدیث میرے سامنے آئی. میں کہ انہیں آگے جانا ہے. میں سیدھا ٹھگ فون ملایا شیخ زبیر صاحب کو. میں نے کہا مجھے بتائیں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں, ٹھیک ہے, تو مجھے کہنے لگے کون گستاخ ہے جس نے بات کی ہے. میں نے کہا یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور نہیں علی بھائی ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا بخاری میں لکھا ہے. کہتے ہیں میں اتنے سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں. وہ بخاری تو پڑھا رہے تھے نا. اچھا ہوں شیخ زبیر صاحب کی بخاری میرے سے کھل گئی, ٹھیک ہے. اچھا میں نے کہا لکھا ہوا بخاری میں, آپ چیک کریں. اچھا خیر میں آفس کی گاڑی میں واپس جا رہا تو مجھے شیخ زبیر صاحب کی کال آئی. مجھے کہتا علی بھائی واقعی لکھا ہوا یار, کتنا گستاخ تھا یار یہ, اس نے حضرت عمر کی گستاخی کی ہے. ٹون ہی بدل گئی شیخ زبیر صاحب کی. اس لینگویج میں نا وہ بات کرنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا شیخ صاحب پھر یہ سارا مسئلہ مجھے تو لگتا ہے ادھر سے ہی سارا خراب ہوا ہے. تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی آپ کو پتا ہے حضرت معاویہ دور میں تو ممبروں پہ حضرت علی پہ سب و شتم بھی ہوتا تھا. اب یہ دوسری بات تھی جو شیخ زبیر صاحب مجھے خود بتا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا. تو وہ کہتے ہیں دیکھیں نا اس لیے تو سنی علماء کہتے ہیں بس ثابت ہونے کی وجہ سے احترام کرنا ہے, باقی تو. اور مجھے کہتے ہیں یار وہ تو حدیث بہت خطرناک ہے علی بھائی. میں نے کہا کون سی؟ اور تقتل الفئۃ الباغیہ یدعوہم الی اللہ ویدعونہ الی النار. اچھا میں نے کہا وہ کہتے ہیں وہ جو عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. ہاں میں نے کہا شیخ صاحب سے, میں نے کہا یہ تو میں نے 2002-3 میں حدیث پڑھی ہوئی ہے, عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی. میں نے کہا وہ تو حضرت علی حق پہ تھے, مخالف جماعت جو ہے وہ باغی تھی. وہ کہتے ہیں نہیں جو اگلے الفاظ ہیں. اچھا وہ اگلے الفاظ میرے سے بھی اوور لک تھے. مجھے اتنا پتا تھا کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی کیونکہ مسلم میں اتنی حدیث ہے, بخاری میں نا. مجھے کہتے ہیں جو اگلے الفاظ وہ بہت خطرناک ہیں کہ عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. اچھا جب یہ انہوں نے بات کی نا تو میں نے کہا ہو یہ پوری گیم مجھے سمجھ آ گئی ہے یہ مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. پھر تو یہ 2 حدیثیں انہوں نے مجھے بتائیں, پھر میں انہیں حدیثیں بتایا کرتا تھا کہ اے بھی لکھی جے, اے بھی لکھی جے, اے بھی لکھی جے, ٹھیک ہے. تو پھر مولانا اسحاق صاحب کی وہ سیڈیز آئیں تو اس میں وہ خلافت کے وہ 12 لیکچر بھی تھے ان کے پنجابی والے, حضرت عمر کی شہادت سے لے کے حضرت حسین کی شہادت تک. وہ یقین کریں میں نے 2 راتیں جاگ کے وہ میں نے ختم کر دیے لیکچر. تو میری یہ حالت تھی کہ میں اڈاں تے میں مولانا صاحب کو پہنچ جاواں, ٹھیک ہے. اچھا خیر یہ ساری چیزیں میں نے پھر نا اسی دوران میں نے وہ ویڈیوز میں بھی یہ چیزیں کچھ ریکارڈ کریں. 2011 10 دسمبر کو حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ, اس دوران میں مولانا صاحب صاحب کے لیکچرز دیکھ چکا ہوا تھا اور مجھے پتا چل گیا کہ یار یہ مولوی صاحب تو یہ تو کوئی بکری شے ہے, یہ اگلا سٹاپ ہمارا مولوی صاحب ہے. اچھا وہ جب میرا لیکچر ریکارڈ ہوا نا اس وقت تک ہماری یوٹیوب کی ویورشپ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ 100 150 133 95 80 70 ہوتی تھی. ظاہر ہے مجھے کسی پلیٹ فارم نے لانچ کرنا تھا تو میں نے لانچ ہونا تھا نا, خود کیا بندے نے لانچ ہونا ہے. میرا یہ حسینیت اور یزیدیت والا لیکچر جب اپلوڈ ہوا نا 10 دسمبر 2011 کو ریکارڈ ہوا تو یہ لیکچر ہر اس بندے نے دیکھ لیا جس کو نہیں دیکھنا چاہیے تھا, یعنی اہل حدیثوں کے مولوی. اور وہ 2-3 مہینے میں 5000 کراس کر گیا. اب تو 2-3 منٹ میں ہماری ویڈیو 5000 کراس کر جاتی ہے. تو ان 5000 میں وہ سارے ٹوٹل اہل حدیث اتنے ہی ہوں گے کوئی تھوڑا بہت سمجھ رکھنے والے ہیں, انہیں سارا دیکھ لیا وہ سارے شیخ زبیر صاحب دے مگر, اور پھر وہ آپ کڑی جوڑ لیں. اچھا وہ سی ڈی نہ کسی نے مولانا اسحاق صاحب کو بھجوائی یوٹیوب سے ڈاؤن لوڈ کر کے. مولانا اسحاق صاحب نے بھی وہ لیکچر دیکھ لیا میرا نا حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. مولانا اسحاق صاحب کو کسی اسٹوڈنٹ نے باہر سے فون کر کے کہا کہ مولانا آپ کے جو اسٹوڈنٹ ہے نا اس نے تو ایک لیکچر میں سب کچھ ریکارڈ کرا دیا جو آپ نے 12 لیکچروں میں ریکارڈ کرایا ہوا ہے بڑے طریقے سے, اور اردو میں کرایا, آپ کے تو پنجابی میں تھے. تو مولانا اسحاق صاحب نے کہا کہ وہ 10 منڈا کیڑا ہے. حالانکہ میں کوئی شاگرد نہیں تھا ان کا اس وقت نا, میری کو ملاقات تھی, ہاں ویژول شاگرد تھا کہ میں نے ویڈیو سے لرن کیا تھا, کچھ میری اپنی بھی تحقیق تھی. تو میں نے نا مولانا اسحاق صاحب نے مجھے پیغام بھجوایا ایک بندے کے تھرو کہ علی کو مجھے آ کے ملے.
फैसला बात ना। तो मैंने कहा ठीक है, कोई भी छुट्टी आई तो मैं, क्योंकि वीकेंड पे तो मैंने झेलम जाना होता था, कोई वीकेंड से अलावा कोई छुट्टी आई तो मैं जाऊंगा। बाई चांस उन्हीं दिनों में ना 23 मार्च 2012, 23 मार्च की यौम पाकिस्तान की छुट्टी हुआ करती थी और वो जुम्मे के दिन आ गया। 3 छुट्टियां होगी हमारी, जुम्मा, हफ्ता, इतवार। तो मैंने कहा चलो ये जुम्मे की छुट्टी है, हफ्ता इतवार झेलम गुजारेंगे। तो जुम्मे की छुट्टी हम 23 मार्च 2012 की मौलाना इसहाक साहब के पास। मैंने अपने जो दोस्त थे जिनके घर में दर्स भी देता था I-10 में, उन्हें मैंने कहा, उनका ठीक है जी, गाड़ी रेडी है, मोटरवे से जाएंगे। और साकिब अकबर साहब के पास भी इन दौरान मैं शिया के पास भी जानना शुरू हो गया, लेकिन साकिब अकबर साहब जो इत्तेहाद उम्मत पे काम करने वाले शिया, वो राफजी टाइप नहीं, उस तरह के शिया नहीं, रहिमहुल्लाह ताला। ये मेरे 5वें उस्ताद थे, वो फौत हो चुके हैं। उनसे मैंने टॉलरेंस सीखी। शिया के फिरके को मैंने अडॉप्ट तो नहीं किया, लेकिन मैंने अहले हदीस होते हुए, सुन्नी होते हुए शिया के साथ इंटरेक्शन शुरू किया कि मैंने ऑब्जर्व करूंगी कैसे सोचते हैं। क्योंकि हज़रत मुआविया वाले मसले में, यजीद के मसले में तो हम एक पेज पे आ चुके थे, सिवाय एक डिफरेंस के कि वो थोड़ा एक्सट्रीम थे। लेकिन साकिब अकबर साहब एक्सट्रीम नहीं थे। वो कहते थे मैं उन्हें साबी मानता हूं, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है। बाकी हजरत अली के साथ वो बगावत की, वो इकलादा बात, बाकी वो सब शतम के कायल कोई नहीं थे। तौहीद भी उनकी मारे वाली थी। तो वो भी 2010 से टिल उनकी डेथ तक अच्छा उनके साथ रहा। पाकिस्तान के दीनी मसाले को, उनकी किताब भी मैंने आप लोगों को तारुफ करवाई है। तो मौलाना इसहाक साहब के वो भी बड़े आशिक थे। उन्होंने कहा कि जब भी तुम गए मुझे भी लेके जाना, उन्हें भी हम साथ ले गए। एक सवाल, वो 40 क्वेश्चन भी मौलाना इसहाक में, एंड पे जाके उनका भी रिकॉर्ड है ऑडियो में, यानी वो पीछे बैठे हैं, मैं वीडियो में तो मैं भी नहीं नजर आ रहा, मेरी आवाज है क्योंकि कैमरा एक था ना। 23 मार्च 2012 को हमारी मुलाकात हुई और ये रिकॉर्डिंग जुमे से पहले हो चुकी हुई थी, क्योंकि हम सुबह पहुंच गए थे वहां 10:30 बजे। कैमरामैन को उन्होंने बुला लिया, मैंने 40 क्वेश्चंस लिखे हुए थे और वो मैंने वही ज्यादातर ये सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट पे किए। सरकार, वो जो 40 क्वेश्चंस है ना, वो इल्म का वो शाहकार खजाना है। वो आप जब भी देखेंगे ना, आपको नई बात इसमें से पता चलेगी। 10 दफा तो मैं देख चुका हूं खुद। हर दफा मैं कहता हूं यार ये मौलाना साहब ने ये जो एक छोटा सा जुमला बोला था, अच्छा यार ये बहुत बड़ी बात थी, ये उससे रिलेट होती है। उस वक्त तो हम कैजुअल, जाहिर है कि मुझे टेंशन थी, मैंने सवाल भी पूरे करने, 1.5 घंटे में जवाब भी। हर दफा वो कोई ना कोई जुमला और ऐसा छक्का मारते थे कि जनाब वो बात सिर्फ मौलाना साहब के दिमाग में ही आती थी। तो वो रिकॉर्डिंग, वो मेरी पहली और आखिरी मुलाकात थी। उसके बाद मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। और बहरहाल अली उल हसन नकवी साहब की तो रोजाना ही फोन पे बात होती थी मौलाना इसहाक साहब के साथ। और अगर खुदा न खास्ता उनकी वाइफ फोन उठा ले तो इनको काफी बेइज्जती भी करवानी पड़ती थी, क्योंकि 1.5 घंटा जाया करते थे। तो ये फोन करते रहते थे। अगर उनकी वाइफ उठाए तो कहते हैं मैं बंद कर देता था। मौलाना साहब उठा ले तो वो तो आपको पता शौकीन मिजाज थे, आपको बंदा फोन पे कर रहा है, 1.5 घंटा वो सवालों के जवाब ही दे रहे हैं। तो मौलाना साहब की वफात के बाद मुझे अली उल हसन नकवी ने ये बात बताई कि मौलाना इसहाक साहब मुझे कहते थे कि मेरे बाद अगर कोई बंदा है ना जो ये अहले बैत का दिफा करेगा, वो मुझे अली नजर आता है, ये इस मसले को आगे लेके चलेगा। लेकिन ये बात उन्होंने मुझे नहीं कभी की, मैं क्यों झूठ बोलूं, लेकिन ये बात उन्होंने बारहा उनसे की थी। और ये तो उनकी बात थी, वो करामत जाहिर हुई। मौलाना इसहाक ने क्या करना था या मदूदी ने क्या करना था जो मैंने कर दिया, और मैंने भी क्या करना था अल्लाह ने करवा लिया। हाँ, साथी तौर पर सब कुछ हुआ। खैर, बहरहाल मौलाना इसहाक साहब की डेथ होगी 28 अगस्त 2013 को, और उसी साल 10 नवंबर 2013 को शेख जुबैर साहब की डेथ होगी। दोनों उस्ताद चले गए। आमुल हुज़्न है मेरे लिए, गम का साल है। दोनों के जनाजों में भी शामिल हुआ, वफात तक, यानी वो कब्रिस्तान दफनाने तक शरीक रहा। और दोनों दफा अली नकवी को भी मैं साथ लेके गया। और शेख जुबैर साहब से मैंने तारुफ कराया अली उल हसन नकवी का, और मौलाना इसहाक साहब के साथ तो वो वैसे ही थे, तो वो उनसे फिर काफी सारी चीजें। फिर जब हमारी बोलचाल आपस में बज़ाहिर बंद हो गई थी, तो मैंने जो मसला पूछना होता था ना, तो मैं अली नकवी को कहता था आप ना शेख जुबैर साहब को फोन करके ना ये मसला पूछो, क्योंकि हमने तो ये तय किया था अब हम क़यामत वाले दिन मिलेंगे। और ये सारी नौसत ये अहले हदीस मौलवियों की वजह से थी, क्योंकि वो उन्हें तंग करते थे। तो वो जान इसी तरह ही छुड़ा सकते थे कि मेरा उससे कोई राब्ता नहीं है, और वाकई वो राब्ता करते भी नहीं थे। और शेख जुबैर साहब को भी नहीं पता होता था कि मैं पूछवा रहा हूं ये मसला।
علی نقوی کو کہتا تھا تم اپنے اینڈ سے پوچھو. بہرحال یہ سارے معاملات اس حوالے سے چلتے رہے. مولانا اسحاق صاحب سے جب میں مل کے نکلا نا تو میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ 2012 میں 23 مارچ سے پہلے جو انجینئر محمد علی مرزا تھا نا اور 2012 23 مارچ کے بعد کا جو انجینئر محمد علی مرزا ہے زمین و آسمان کا فرق ہے. مولانا اسحاق صاحب سے میں نے 2 ایسی چیزیں سیکھی ہیں جو کسی اور نے نہیں مجھے سکھائی. ایک تو یہ ہے کہ بیٹا جس سے بھی اختلاف ہو جائے اسے کافر نہیں کہنا, علمی اختلاف کر لینا ہے. اور دوسرا نماز ساروں کے پیچھے پڑھنی ہے. یہ میں ٹیکنیکلی قائل ہوا, ورنہ جتنا عرصہ میں بریلوی تھا میں اہل حدیثوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا, اور جب کٹر اس طرف گیا تو میں بریلویوں کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گیا تھا. کہیں مجبوراً ہو جائے تو پڑھ لی, ادروائز میں نہیں پڑھتا تھا. لیکن مولانا اسحاق نے میرا یہ عقدہ حل کیا, اور یعنی یہ ہمارے وہ آخری استاد جن تک ہم پہنچے, جن سے یعنی علم حاصل کیا. اور یہ 5 کے 5 استاد جو میرے ہیں, یہ آپ سمجھ لیں پانچتن پاک کی نسبت میں, یعنی ان کی نسبت سے میرے بھی 5 استاد ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین صاحب, اور اس کے بعد شیخ زبیر علی زئی صاحب, اور ثاقب اکبر صاحب, اور مولانا اسحاق صاحب رحمہم اللہ اجمعین ورضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین آمین. ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں جی آج کے اس دن 100 نمبر پبلک سیشن میں, جہاں اپنے اسٹوڈنٹس کو یاد کیا جو فوت ہو چکے ہیں, تو اپنے استادوں کو بھی یاد کرنا چاہیے. میں تو روزانہ انہیں دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں, اور ان کی تعلیمات ویڈیوز کی شکل میں جتنی تھیں وہ اللہ کا شکر ہے استفادہ ہے. ہم نے ویلیو ایڈیشن کر کے ان کو مزید بہتر انداز میں لوگوں تک پہنچایا. تو یہ فرقہ واریت کا بند بھی ٹوٹ گیا مولانا اسحاق صاحب کی وجہ سے, ٹالرنس بھی آ گئی, اور یہ والے مسائل بھی کلیئر ہو گئے. فرقہ وارانہ جو ایک ایشو تھا سنی شیعہ کنفلکٹ پہ, جتنا بڑا کام مولانا اسحاق نے کیا اسلامک ہسٹری میں کسی نے نہیں کیا میرے علم کی حد تک. مولانا مودودی نے بھی ایک خاص حصے کو پکڑا نا, خلافت و ملوکیت, لیکن باقی زیادہ تر مسائل ہمارے حل کیے ہیں مولانا اسحاق صاحب نے. اور انہوں نے یہ سارا جو بند ہے نا سنی شیعہ دراڑ جو ہے یہ فل کی, اور پھر جس طریقے سے ہم نے اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا ہے وہ الحمدللہ ایک سمجھ لیں بلیک اینڈ وائٹ میں 2+2=4 میتھمیٹیکلی ایک ایک چیز لوگوں کے سامنے آ گئی ہے. بہرحال مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میری ویڈیوز جب ریکارڈ ہونی شروع ہوئی ہیں اکتوبر 2010 میں پراپرلی, اس سے پہلے ایک دکا ویڈیوز تھیں جو قرآن کلاسز ہیں 2010 سے شروع ہوئی ہیں, اور پھر اسی میں سے آگے سارا سلسلہ. تو میں نے آپ 2010 کی میری جو اکتوبر 2010 کی پہلی قرآن کلاس ہے اس میں بھی دیکھیں میں نے فرقہ واریت کے خلاف بولا ہوا. تو یعنی اس دعوت کے پلیٹ فارم سے جب بھی بات کی ہے کسی فرقے کو سپورٹ نہیں کی. البتہ پہلے دن بھی کہتا تھا کہ میں اہل حدیث کے منہج کو سب سے بہتر سمجھتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, باوجود اس کے کہ مجھے سب سے زیادہ تکلیفیں ان سے اٹھانی پڑی. شروع میں سب سے زیادہ تکلیفیں بریلویوں سے اٹھانی پڑی, لیکن آج بھی میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ سب کو مسلمان سمجھتا ہوں. علمی اختلاف اپنی جگہ, قادیانیوں کو ہم کافر سمجھتے ہیں, نصیریہ کو کافر سمجھتے ہیں, لیکن باقی جتنے مسلمانوں کے فرقے ہیں ان کو ہم الحمدللہ مسلمان سمجھتے ہیں اور علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن نفرت نہیں کرتے. جب کبھی کوئی بڑا عالم آ جائے میں اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں. ہماری اکیڈمی میں بھی آئے اسے امامت پہ کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی آپ پڑھائیں نماز, ہمیں کوئی آر نہیں اس حوالے سے, ہماری نماز ہو جاتی ہے. بھائی آپ کی ہمارے پیچھے ہو یا نہ ہو, ہماری آپ کے پیچھے ہو جائے گی, کیونکہ ہم تو ان پہ ترس کھاتے ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے یہ کنویں کے مینڈک ہے. میں اس چیز کو سمجھ سکتا ہوں کیونکہ میں 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے ایک نماز بھی جماعت سے نہیں پڑھی مسجد میں, کیونکہ دیوبندی امام تھا, اور ویسے ہی میں مسافر ہوتا تھا تو میں نماز اپنی ہی پڑھتا تھا. مسجد میں بھی پڑھنی ہے تو الگ سے اپنے 2 فرض پڑھنے ہیں, کمرے میں پڑھنی ہے تو اپنی علادہ سے پڑھنی ہے, جماعت بھی کرانی ہے تو اپنی جماعت کرانی ہے. اتنا کٹر تھا میں, لیکن جب کٹر ٹوٹا تو یہ بات سمجھ آئی کہ یار یہ سارا فراڈ ہی چل رہا تھا. اللہ کا شکر ہے ایک ایک کر کے یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ نے عقدے حل کیے, اور اس دعوت حق کو اللہ تعالیٰ نے یہ پذیرائی دی سوشل میڈیا کی برکت سے. 2015 تک تو میری جتنی ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہیں درجنوں, کبھی کسی مولوی کی میں نے تصویر نہیں لگائی تھی, تھم نیل بھی نہیں ہوتا تھا. 2 تھم نیل تو ہم نے 2017 میں بنانے شروع کیے. اس سے پہلے 9 سال ویڈیوز ریکارڈ ہو چکی ہوئی تھی, سینکڑوں ویڈیوز.
یہ تو جب مولوی 2015 میں میرے سامنے آئے اور انہوں نے بائی نے مجھے للکارا تو پھر ان کے اوپر میں نے اکا دکا کلپ شروع کیے اور پھر زیادہ ہنگامہ کھڑا کیا انہوں نے. پہلے تو انہیں سمجھ نہیں آئی نا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن جب ان کا ٹائٹینک ڈوب گیا تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت کچھ ہو گیا. اب تو یہ جو مرضی کرے, اب تو میرا چیلنج ہے یہ قرآن و حدیث بھی بیان کریں گے نا تب بھی لوگ کہیں گے پہلے دیکھیں گے پھر مانیں گے کیونکہ تم لوگ جھوٹے ہو. اب ان کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہو چکا ہے. تو اب یہ جتنا مرضی چیخیں, ان کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اور آخر میں وہ بات کروں گا جو اکثر میں اپنے ان قریبی دوستوں سے کرتا ہوں جو ہمیں سمجھاتے تھے کہ ہاتھ ہلا رکھو. 3 معاملات میں, ایک عقیدہ توحید پہ میری زیرو ٹالرنس رہی ہے, نہ میں نے کوئی پچھلا چھوڑا نہ کوئی اگلا چھوڑا. نمبر 2, بابوں کا میں دشمن ہوں اس وجہ سے کہ انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت کی, ان کی تعلیمات, ان کا تو دشمن نہیں, ان کی تعلیمات کا جو ہم تک پہنچی, ان کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور بابوں سے مراد وہ ہیں جو غدار بابے ہیں, ان سے مراد بخاری مسلم نہیں ہے جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کو لے کے تو ہم چل رہے ہیں, ان کی تو کتابیں احترام سے رکھی ہوئی ہیں. اور تیسری چیز بنو امیہ. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ٹاپک ہماری دعوت کو نقصان پہنچائے گا. آج دیکھ لیں دنیا میں جتنے لوگ ہمارے اس دعوت حق کی وجہ سے رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں, میرے ساتھ نہیں, کیونکہ نہ تو میری کوئی چندہ بک, نہ کوئی مسجد, نہ کوئی مدرسہ, نہ کوئی فرقہ. نبی علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ اٹیچ ہوئے ہیں اس دعوت حق کی برکت سے, ان کے جب ہم نے لائیو سیشنز میں انٹرویو کیے ہیں 90% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہمارا تعارف نیگیٹو ہوا ہے. اور یہ میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں, ویسے 99% ہی نیگیٹو تعارف والے ہیں. اور نیگیٹو تعارف میں بھی بابے یعنی گستاخانہ عبارتیں ان کی, چشتی رسول اللہ, اشری رسول اللہ, باقی صاحب و سکر کی عبارتیں, اور بنو امیہ, مسئلہ یزید اور امیر شام کا ایشو, اور توحید کے بارے میں میرا سخت سٹانس. یہ وہ 3 چیزیں جو ہماری اسٹرینتھ بنی ہیں. لوگ اہل بیت کی محبت میں توحید پہ آ گئے اس مسئلے میں ڈیپ ڈگ کرتے ہوئے. لوگ بابوں کے خلاف جو گستاخانہ مواد جو میں نے اکٹھا کیا, جسے میں نے انجینئرنگ یا انجینئر کی ڈاکٹرن نام دیا ہے, جو میں نے پوائنٹ نمبر 10 میں بھی بیان کیا تھا کہ پلوان کو اس کے زور پہ گرانا ہے, اور وہ ہمارا کام کر گیا. یہ وہ نیگیٹو چیزیں تھیں جس کی وجہ سے آپ اگر میری 12-15 سال پہلے کی ویڈیوز دیکھیں, 12 سال کی, ان کے نیچے 90% کامنٹس میرے خلاف ہوتے تھے کہ بزرگوں کا گستاخ ہے, یہ دیکھو کیسے فلاں بزرگ کا نام لے رہا ہے. اور آج جو لوگ مجھے کہتے تھے نا گستاخ, آج انہوں نے میمز والے چینل بزرگوں کے خلاف بنائے ہوئے ہیں. جو لوگ ہمیں کل تک کہتے تھے نا کہ آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے مسئلے میں ذرا نرمی اختیار کریں, باتیں ٹھیک ہیں لیکن یہ بیان نہ کریں, آج وہ ہمیں گلا کرتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ کیوں کہتے ہیں. یعنی وہ دوسری طرف چلے گئے, اور ہم نے انہیں روکا کہ نہیں بھائی, علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا, صحابی کا احترام ہوگا اس شخص کے اعمال کی وجہ سے نہیں, نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے. اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے جو اس نے امت کو یا اہل البیت کو تکلیفیں دی ہیں, اس میں ہم اس کا جھوٹا دفاع بھی نہیں کریں گے, کیونکہ وہاں نبی علیہ السلام نے ہمیں کہا ہے کہ غدیر خم پہ کھڑے رہنا, قرآن کو پکڑ لینا, اور اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, صحیح مسلم کی جو حدیث. تو توحید بھی اللہ کے فضل سے انبیاء والی اس پلیٹ فارم سے بیان ہوئی ہے, اور اہل البیت کا دفاع بھی اس پلیٹ فارم سے ہوا ہے. یہ پلیٹ فارم غدیر خم پہ, آپ سے پوچھتے ہیں نا کوئی کہ انجینئر صاحب کتنے پہنچے ہیں, انہوں نے کہا انجینئر صاحب غدیر خم تے پہنچے ہوئے ہیں. ہاں, توحید قرآن علی زیرو ٹالرنس, اور اہل بیت کا دفاع زیرو ٹالرنس. باقی جب قرآن آ گیا تو سنت اس میں شامل ہے. اہل بیت کا جب دفاع آتا ہے تو ہم صحیح الاسناد احادیث سے ہی کرتے ہیں. تو یہ ساری کی ساری لائف سٹوری اس حوالے سے. اور باقی اس میں جو لوگ ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے, الحمدللہ ساروں کو میں پہلے ہی ان کے لیے دعائیں خیر کر چکا ہوں, ان کے نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ سے انہوں نے اجر لینا ہے. ہاں, ایک چیز بیچ میں آپ کہہ سکتے ہیں جو کریٹیکل پوائنٹ تھا کہ جب اہل حدیث کی مسجد میں میرا درس ہوتا تھا 2010 میں, تو انہی دنوں پھر اہل حدیث کو جب پتہ چل گیا کہ یہ بندہ جو ہے ہمارے لیے نقصان دہ ہے, تو انہوں نے مسجد میں پابندی لگا دی درس دینے پہ. اور وہ پابندی ہمارے لیے پھر سمجھ لیں ایک گلیکسیز کا دروازہ کھل گیا
وہ مسجد کیا بند ہوئی، وہ ہر تکلیف ایک بڑی آسانی کے لیے آتی ہے. دیکھیں پریگنینسی کی تکلیف کے بعد اللہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے، ہمیشہ کی راحت ہوتی ہے نا دنیا کی زندگی میں. اور قرآن نے بھی کہا ہے ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی آ جاتی ہے. وہ مشکل آئی، میرا درس بند کیا، انہوں نے تو سمجھا کہ ہم نے اس کی دنیا برباد کر دی. اسے جو اتنا شوق تھا نا دعوت و تبلیغ کرنے کا، اس کا شوق ہم نے نکال دیا. شوق تو تھا 1994 سے میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا تھا. تو مسجد انہوں نے بند کی، اور انہی دنوں چونکہ عثمان بھائی بھی میرے درس میں آتے تھے اور عدنان بھائی بھی درس میں آتے تھے. ان کا برف خانہ تھا عدنان بھائی کا، اور برف خانے کے اوپر 2-3 کمرے تھے جو کسی زمانے میں فریزنگ کرنے والے وہ کمرے تھے جہاں سبزی فریز ہوتی تھی یا فروٹ. پھر انہوں نے وہ ختم کر دیا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر آ جائیں، درس کا سلسلہ شروع کریں. 1 سال تک مجھے کہتے رہے. میں نے کہا جی میں درس مسجد میں دوں گا، ادھر کہاں درس شروع کروں؟ اور ظاہر ہے ویڈیو ریکارڈنگ کا بھی کوئی سلسلہ نہیں، تو پھر ایک خام خواہ آپ کے برف خانے پہ بیٹھ کے کیوں درس دوں؟ میں مسجد میں کیوں نہ درس دوں جہاں نماز پڑھتا ہوں. بعد جب مسجد میں درس بند ہوا نا، اس کے بعد جب یہ لوگ آئے نا، تو پھر عثمان بھائی نے مجھے کہا کہ نہیں علی بھائی ہمیں درس اب مسجد میں تو نہیں دے، درس تو دے رہا ہے. میں نے کہا یار میں گھر میں دے رہا ہوں، لیکن گھر میں بھی بندے پورے نہیں آتے تھے. چھوٹی سی بیٹھک زیادہ تھا 20-25 بندے، اور وہ 35-40 لوگ ہو گئے. تو پھر میں نے ایگری کیا کہ ٹھیک ہے وہاں شروع کریں گے. اور پھر اسی دوران اللہ نے کلک کیا، کیونکہ ایک بھائی نے 720085 یوٹیوب پہ چینل بنا دیا تھا. اس نے کہا جی آپ ویب کیم پہ ریکارڈنگ کر کے مجھے دے دیا کریں، ہفتے بعد میں اپلوڈ کر دیا کروں گا. مجھے تو یوٹیوب بھی، میرے گھر تو انٹرنیٹ بھی نہیں تھا اس زمانے میں، آج کا زمانہ نہ سمجھے. خیر اس نے شروع کر دیا. میں نے تو 2014 کے اندر جا کے یوٹیوب یعنی چینل جو کمپلیٹ لیکچرز والا ہے نا وہ بنایا. اور ہمارے انڈیا میں ایک بھائی تھے، انہوں نے ہمارا آفیشیل چینل بنایا تھا. وہ بعد میں انہوں نے پھر ہمیں دے دیا تھا 2016-17 کے اندر. تو مجھے تو یوٹیوب سے اتنا تعارف اس وقت نہیں تھا، بل وہ اپلوڈ کر دیتے تھے. تو ویب کیم پہ قرآن کلاسز ریکارڈ ہونی شروع ہوئی آہستہ آہستہ. اسی دوران جب حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ جو ویڈیو تھی نا، جو میں نے بتایا 5000 لوگوں نے دیکھی تھی، وہ خدا بھلا کرے مولانا اسحاق صاحب کے ایک چینل کے ایڈمن تھے، انہوں نے وہ ویڈیو پکڑ کے مولانا اسحاق صاحب کے آفیشیل چینل پہ چڑھا دی. اس کی ایسے مولانا اسحاق صاحب کے جتنے سٹوڈنٹس تھے ان کو میرا تعارف ہو گیا. پھر وہاں سے پھر ہمارا گراف اوپر جانا شروع ہو گیا. پھر میری ویڈیو زیادہ لوگ، پھر میری ربیع الاول پہ ویڈیو آئی، وہ بھی ہزاروں لوگوں نے دیکھی. کرتے کرتے 2017 جولائی میں 31 جولائی 2017 کو ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہوئے تھے. لیکن وہ جو 1 لاکھ پورے ہوئے تھے نا، وہ آپ سمجھ لیں وہ انہی 2 سالوں میں ہی پورے ہوئے تھے. چینل تو بنا ہوا تھا 2010 سے یا 2014 میں وہ والا چینل تھا. تو جولائی 2017 31 جولائی کو 1 لاکھ سبسکرائبر ہوئے تھے. اس زمانے میں 1 لاکھ اسی طرح تھا جس طرح آج 1 ملین ہے. ہاں لاکھ تو کسی کسی کا ہوتا تھا. اور پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ کر کے ملین ہو گئے. پھر 2 بار. ہمارے لیے تو یہ نہیں ہے 10 ملین بھی ہو، میرے لیے اہمیت نہیں ہے. میرے لیے ویورشپ کی اہمیت ہے، کیونکہ آپ کے کئی علماء کے 2-2, 3-3, 4-4 ملین سبسکرائبر ہے، اور ویورشپ جو ہے 1000 سے اوپر بھی نہیں جاتی. 1500, 2000, 2500, 3000، حد 10,000. ٹھیک ہے، تو ایسے سبسکرائب کرنے والے لوگوں کا کیا کرنا ہے جو دیکھتے بھی نہیں ہیں. اور اب تو آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ 8000 سے زیادہ چینلز ہیں، لاکھوں ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہوئی ہیں. ہیش ٹیگ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ ہے آلموسٹ. تو باقی تو بہت زیادہ ہے. تو یہ سارے کے سارا معاملہ اب تو ہر طرف جو ہے وہ اسی پلیٹ فارم کی بات سنی جاتی ہے اللہ کے فضل سے. اور مولوی بھی جو کوئی بول رہے ہیں وہ ریپلائی ٹو انجینئر مسلم مرزا کر رہے ہیں، خود سے دین کا کوئی کام نہیں کر رہے ہیں. ہمیں تو مشورہ دیتے ہیں کہ غیر مسلموں پہ کام کریں. ہم نے مسلمانوں میں جو غیر مسلم ہے، بریلوی دیوبندی والے شیعہ جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو مسلمان ہیں، ان پہ بھی کام کیا. اور جو اوریجنل والے غیر مسلم ہیں ان پہ بھی کام کیا. ہر ٹاپک پہ میری ویڈیو آتی ہے، چاہے وہ جدید کوئی سائنٹیفک ایشو ہو، ایتھیزم کا ایشو ہو، غیر مسلموں کی طرف سے اعتراضات ہوں. تو ان سے اللہ نے توفیق ہی لے لی. وہابیوں نے بھی توحید کا کام چھوڑ دیا، وہ پکڑ کے بنو امیہ کا دفاع کرنا شروع ہو گئے. تو اب ان کے ساتھ جو ہو رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اب صرف یہ گالیاں دیتے ہیں، اور آپ نے پتا کیا کرنا ہے؟ ہاں، آپ نے ایک بڑا پیکٹ رکھنا ہے چپسوں کا، یہ گھر میں بنے ہوئے چپس. دوسری طرف ملک شیک کا گلاس، ٹھیک ہے، بوتل چھوتل چھوڑ دو یار، ملک شیک رکھ لیا کرو. یا دودھ پتی کا مگ،
چلیں کبھی کبھار اگر بوتل بھی پینی ہے 1.5 لیٹر کی رکھ لیں اور ان کی چیخیں انجوائے کریں، بس اس سے زیادہ آپ نے نہیں کچھ کرنا. اور دعوت کا کام پوری کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ اب اس دعوت حق کا کوئی کمپیٹیٹر اس وقت پلانٹ ارتھ پہ اللہ کے فضل سے کوئی نہیں ہے. ختم. اس لیے میں نے اب ٹاپک چھوڑ دیے ہیں. کوئی بہت زیادہ کریٹیکل چیز آ جائے تو میں کسی اسٹوڈنٹ کے چینل سے اپلوڈ کروا دیتا ہوں، ادروائز یقین کریں نہ تو میں ان مولویوں کو اب جواب دینا کوئی ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ ان بچاروں کے اپنے اسلام کے سرٹیفکیٹ کینسل ہو چکے ہیں ان کی پبلک کی نظر میں، تو انہوں نے مجھے کیا آگے سرٹیفکیٹ دینا ہے، یہ لہذا یہ والے معاملات ختم. آپ دیکھ رہے ہیں آلموسٹ 6-7 مہینے سے تو میں نے آفیشیل چینل پہ بھی کہا ہے کہ حضرت معاویہ والا ٹاپک بھی کلوز کرتے ہیں، جو آپ دے چکے ہیں، ختم ہو چکے ہیں. جس نے دیکھنا ہے وہ ویڈیوز دیکھے. ہم تو اب ایمفسائز کر رہے ہیں اپنے پبلک سیشنز پہ، ملاقاتوں کے اوپر، کیونکہ جو بندہ ایک دفعہ یہاں سے ہو کے جاتا ہے اسے پتا چلتا ہے کہ کیا روحانیت ہے یہاں آنے میں. انہوں تو درباروں کی جھوٹی روحانیت دیکھی تھی، حقیقی روحانیت دیکھیں. وہاں تو چندے دیتے تھے، یہاں ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس لیے ہم تمام اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے جیلم اکیڈمی ضرور آنا ہے، اور ماشاءاللہ 14-15 سالوں میں کوئی لاغا نہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ساری یعنی جو تکلیف کے بعد آج یہ پلیٹ فارم جس لیول پہ پہنچا ہے، تو اس کے پیچھے یہ پوری قربانیوں کی داستان ہے، ہماری فیملیز کی، ہمارے اسٹوڈنٹس کی، ہمارے ٹیم ممبرز کی، ان کی فیملیز کی. ہر ایک نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے، تو تب یہ سارے کا سارا معاملہ یہاں تک پہنچا ہے. اب تو یہ یعنی آپ سمجھ لیں جہاز اڑ رہا ہے. ہاں انشاءاللہ رسول اللہ کے قدموں میں اس نے جا کے لینڈ کرنا ہے. ہاں انشاءاللہ تعالی اس سے پہلے اس کو کوئی نہیں نیچے گرا سکتا اللہ کے فضل سے. ہاں جو اس کی طرف رخ کرے گا وہ اسی کی طرف پلٹ آئے گا. ہاں جس زمانے میں اسے ٹیک آف پوزیشن پہ لے کے جانا تھا، وہ آپ کو پتا ہے جب تک 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار نہ ہو تو جہاز ٹیک آف نہیں کرتا، اس کے لیے بہت زور لگانا پڑتا ہے. اور جب اوپر آ جائے تو پھر نیچے آپ کو کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. ہاں کیڑے مکوڑے بھی نہیں نظر آتے. جب یہ 10,000 فٹ کی بلندی پہ جاتا ہے نا تو کیڑے مکوڑے بھی نظر آنا بند ہو جاتے ہیں. تو اب حالت یہی ہے، اب صرف ان کی چیخیں آپ نے سننی ہے. اور یہ جو آئے دن مسائل اٹھاتے ہیں وہ انشاءاللہ جیلم دار ارکم خود دیکھتا ہے. یہاں کے جو ہمارے ٹیم ممبرز ہیں انہوں نے دیکھنا ہوتا ہے. آپ نے وہ فالو کرنا ہے جو آپ کو بتایا جائے گا آفیشیل چینل سے. کوئی کنفرنٹریشن نہیں کرنی، کوئی احتجاج نہیں کرنا، کوئی بینر نہیں لگانا. جو کچھ کرنا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہماری دعوت پہنچ رہی ہے. آپ دیکھیں یہ حالیہ دنوں میں بھی ہمیں یعنی چند تکلیف سے گزرنا پڑا ہے، لیکن اس سے ہمارا کام کبھی افیکٹ نہیں ہوا، نہ کوئی درس بند ہوا، نہ میرے پیشن میں کمی آئی. تو آپ دیکھ لیں آہستہ آہستہ ہر معاملہ اپنے کنکلوژن کی طرف جا رہا ہے. دیکھیں نا، تو آندہ بھی کوئی ہوگا مسئلہ وہ اپنی موت خود مرے گا. اس پلیٹ فارم کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس حوالے سے کہ یہ فرقہ واریت کی دعوت نہیں ہے، کتاب و سنت کی دعوت ہے. یعنی یہ نبی الاسلام کی مبارک ختم نبوت کی برکت سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام امت کو ٹرانسفر کیا تھا، وہ پوری ایمانداری کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھولی والی امت تک پہنچایا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے. تو اینڈ پہ میں دعا کروں گا اللہ تعالی ہمیں بھی، ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی، ان کی فیملیز کو بھی، قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو پورے اخلاص کے ساتھ ختم نبوت کی برکت سے یہ جو نبیوں والا کام اس امت کو شفٹ ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا مجاہد بنتے ہوئے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب علیہ السلام نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما۔ جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے بیوی بچوں کی، پوری امت کی، خصوص بالخصوص چائنا، انڈیا، کشمیر، فلسطین، یمن، عراق، شام، افغانستان، پاکستان، جہاں کے بھی مسلمان آباد ہیں، تمام کی دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اور جتنے مسلمان فوت ہو چکے، حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے، جتنے مسلمانوں نے دعاؤں کے لیے کہا، تمام کے جو رشتہ دار فوت ہوئے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبر کی منازل کو آسان فرما، اور قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔